فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کوشش کریں ذہن میں میں بھی، میرے بھائی بزرگ بھی، میری بہنیں بیٹیاں بھی چیزیں مرتب کر لیں کہ باقی کیا ہے۔ توبہ ہو گئی، قرآن مجید مکمل ہو گیا، دل تقوی سے معمور ہو گیا، ایمان کا لیول بڑھ گیا، جو دعا کرنی تھی، جو مانگنا تھا مانگا جا چکا ہے۔ اگر کچھ رہ گیا تو ابھی وقت موجود، ابھی وقت ہے، ابھی کو 2-3 دن ہے انشاءاللہ۔ مگر میرا ایک تلخ تجربہ ہے جو اچھا نہیں ہے، 27ویں گزرنے کے بعد رمضان باقی رہتا ہے مسلمانوں کا، ختم ہو جاتا ہے؟ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تراویح والے آج رات آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنے کو گے۔ 5 نمازوں کی رمضان کے بعد نہیں، 27ویں کے بعد نمازوں کی تعداد میں فرق آ جائے گا۔ 27ویں گزرے لوگ کہتے ہیں رمضان لنگ گیا ہوگا، بڑے دکھ کی بات ہے۔ حالانکہ رمضان کے لیے آتا ہے کہ پورا سال ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے؟ رمضان تربیت ہے، زندگی سے آگے ہے۔ ڈاکٹری سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد ہی کام کرتا ہے نا۔ وکیل وکالت سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے۔ طالب علم حاصل کرتا، حافظ حفظ کرتا ہے، حفظ کرنا تو ایک مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ڈرائیور ڈرائیونگ سیکھتا ہے، سیکھنا کام ہے کہ اس کے بعد گاڑی چلانا کام ہے؟ ہمارے سیکھ سارے لیتے ہیں، اگلی زندگی چلی جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، میں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتا ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین، رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف اس میں روزے فرض تھے، باقی ان کا کیا فرق تھا؟ نمازیں رمضان کے ساتھ تھی یا زندگی کے ساتھ تھی؟ ایمان کے ساتھ تھی، رمضان کے ساتھ تھوڑی تھی۔ ان کی تہجد، ان کی تراویح، ان کے وتر رمضان کی وجہ سے تھے یا معمول تھا؟ ان کے روزے رمضان کے ساتھ تھے، سارا سال چلتے تھے۔ کبھی ایام 20 کے آ گئے، کبھی پیر جمعرات کے آ گئے، کبھی ذی الحجہ کے آ گئے، کبھی شوال کے آ گئی، کبھی عاشورہ کا آ گیا، وہ تو روزے تلاش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو کون سا روزہ بتایا تھا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن روزہ چھوڑا کر، یہ میرے بھائی داؤد کا عمل ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں کی۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر اس کو اپنائے رکھا، ایک روزہ ایک چھٹی ایک روزہ۔ اور حالانکہ عبداللہ کیا چاہ رہے تھے، کتنے روزے رکھیں؟ روز ہی رکھیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ روز ہی روزے رکھیں، ان کے لیے روزے رمضان نہیں تھے، زندگی میں تھے۔ ان کی تہجد، ان کی دعا روز تھی یا رمضان میں تھی؟ روز تھی۔ ان کی قرآن کی تلاوت کا تعلق رمضان سے تھا یا ان کی زندگی کے ساتھ تھا؟ یا اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ جیسی زندگی رمضان میں چلتے ہیں، ایک اداسی واقع ہو رہی ہے دل میں، ایک پریشانی لاحق ہے کہ رمضان چلے گا جائے گا اور ہم بگڑ جائیں گے۔ اور یہ جو اللہ کی نعمت، عبادت، سجدے، دعائیں، مسجد ملی ہوئی ہے، کہیں ہم میں سستی نہ ہو جائے، کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ ہاں فرق ضرور آتا ہے رمضان کے بعد، یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان والی ترتیب نہیں قائم رہ سکتی، مگر تھوڑا بہت فرق آئے کہ پورا ہی پا جائے۔ میں مانتا ہوں جتنی برکت رمضان کے دنوں میں ہے، عام دنوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ جتنی کم نیند میں بندہ رمضان میں گزارا کر لیتا عام دنوں میں، مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اعتکاف والے تو بڑے مبارک ہیں کہ جن کے اللہ نے سارے کام چھڑا کے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ کوئی اعتکاف والا اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی خود نہیں آئے، سب کو اللہ لائے۔ ہزاروں لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ کچھ خاص بندے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے کہ وہ ایک عشرے کے لیے 10 دن کے لیے کہاں آ گئے؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں۔ نہ کاروبار، نہ دکانداری، نہ مزدوری، نہ ملازمت، نہ لینا دینا، سب سے باتیں ختم، ایک اللہ سے بات شروع، سب سے تعلق رشتے ختم، اللہ سے بات،
مسجد میں سونا، مسجد میں رہنا، راتوں کو جاگنا اللہ کے لیے بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رمضان مکمل ہوگا اور ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم تقوی کی اعلیٰ منزلوں پہ پہنچ چکے ہوں گے، دل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اور دل ٹھیک کس طرح پتہ لگتا ہے؟ اگر سجدوں میں لذت آنے لگ جائے، تلاوت میں لذت آنے لگ جائے، دعا کرنے کو بہت بہت دل چاہے، اللہ کی حمد و پاکیزگی بیان کرتے ہوئے بندے کا دل نہ بھرے، اس کی آنکھوں میں حیا آ جائے، اس کے کانوں میں اللہ کی بات سننے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا سفر شروع ہے، گناہوں سے بیزاری شروع ہو جائے اور نیکیوں میں رغبت شروع ہو جائے، تو کیا مطلب ہے کہ تقوی دل ٹھیک ہو گیا۔ اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اور دل خراب ہوتا ہے تو سارا بدن، دل ہی ہے نا، ایک لوتھڑا جب ٹھیک ہوتا ہے سب ٹھیک ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہوتا ہے، الا وہی القلب، دل ہے نا۔ میرے نبی، اللہ نے بھی تو اسی کہا نا، یا اللہ رمضان کے دنوں میں اس دعا کو زیادہ پڑھنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو واپس نہ کر دینا، پلٹ نہ دینا، اے اللہ جو توفیق عطا فرما اس کو جاری رکھنا، اس میں ترقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما اپنے دین کے اوپر۔ فرماتے تھے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ساری دنیا کے دل ایک دل کے مانند، ساری دنیا کے دل جمع کیے جائے تو ایک دل بن جائے، اور وہ کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں، جب چاہے ان کو پلٹ دیں۔ تو بڑا یا اللہ دل پلٹ نہ جائے، اے اللہ جو زندگی چھوڑ کے آیا ہوں گناہوں کی، واپس اس میں نہ چلا جاؤں، یا اللہ جو نماز، اور ہیں خوش قسمت لوگ، ان سے پوچھو آپ ماشاءاللہ رمضان میں ساری نمازیں فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی، وہ کہتا پا عبدالرؤف فجر کیا ہوتی ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، سال ہر سال سے فجر جماعت سے ہی پڑھتا ہوں، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ اسے کہا جی عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہو، آپ جو عشاء جماعت سے کے ساتھ پڑھے آدھی رات کا اجر، فجر جماعت کے ساتھ پڑھے آدھی رات کا اجر، دونوں پڑھ لے پوری رات کا اجر۔ کہتا ماشاءاللہ میرے تو زندگی میں کبھی ناغہ ہوا ہی نہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو فجر اور عشاء کے اجر کا پتہ لگ جائے تو یہ کس طرح ہے مسجد میں گھسٹ گھسٹ کے رینگ رینگ کے بھی کہاں ہیں، مسجد میں۔ اور فرمایا اگر کسی ہڈی کے اوپر کوئی گوشت کا ٹکڑا لگا ہوتا تو یہ مسجد میں روٹی پکا دو نا، مسجد سے بھر جاتی مسجد۔ کیا کسی ہڈی پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا لگا ہوتا نا، یہ مسجدیں آ جاتے۔ اور خوش قسمت ہے چلو کسی بہانے آ جائیں، کیا ان کو پتہ لگ جائے۔ مگر منافقین کے اوپر کون سی نمازیں بھاری ہیں؟ ہم سب ہمیشہ دوسروں کو کہتے رہے، اپنا جائزہ نہیں لیا۔ ہم نے ہمیشہ منافق کس کو سمجھا؟ دوسروں کو، اور اپنی فجر و عشاء کی فکر نہیں کی۔ انشاءاللہ کرنی ہے۔ یہ فجر عشاء مغرب اندھیرے کی نمازیں کہ روشنی کی ہیں؟ تو اندھیرے کی نماز والے کو کیا ملنا ہے؟ اندھیروں میں مسجدوں میں آنے والوں کو قیامت کی پوری روشنی کی، پورے نور کی خوشخبری دے دے۔ یہ اندھیروں میں مسجد میں آتے ہیں، قیامت میں پوری روشنی ملے گی۔ صبح شام کے اذکار اعتکاف میں یاد کر لیے؟ نہیں کیے تو حسن المسلم لے کے، اذکار کارڈ لے کے، وہ لگا ہوا بورڈ، اس کو دیکھ کے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنی نماز قاری صاحب کو سنا کے جانی ہے۔ کوئی اعتکاف والا میرا بھائی بہن ایسا نہ ہو، میرا بزرگ، میری ماں، کوئی اعتکاف والا ایسا نہ ہو جو اللہم باعث سے لے کے سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز سنا کے جائے گا، اور جہاں غلطی ہوگی اس کی کیا کرے گا؟ اصلاح۔ لوگوں سے نہیں شرمانا، اللہ کو دیکھنا ہے۔ جو نماز سنا لے پھر وہ جنازے کی دعا سنائے،
جو جنازے کی دعائیں سنا لیں وہ صبح شام کے اذکار سنائیں، جو صبح شام کے اذکار سنائیں وہ معمولات کی دعائیں سنائیں، بازار میں جانے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، وہاں سے باہر نکلنے کی دعا، رات سونے کی دعا، رات درمیان میں بندہ اٹھے اس وقت کی دعا، نماز کے بعد کے اذکار۔ وہ کام تھوڑا سا نہیں ہے، بہت ہے۔ رمضان میں شروع کرنا ہے، اور کب تک یہ کرنا ہے؟ جب تک زندہ ہے۔ کہ کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ جب تک زندہ ہے۔ یہ علم ایسی گہرائی ہے جس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچا، یہ ایسا سمندر ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے، اور جو علم کے رستے پہ آ جاتا ہے وہ عمل کے رستے پہ آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم۔ اگر علم نہ ہو تو بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ سیکھیں، دعا بہت کرنی ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا، عجیب بات کیا گیا، کہنے لگا ویسے تو بندہ مانگنا ہی چاہیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مانگنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں بڑی جگہ کہا اس نے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، بہت کہتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ بھی کریں گے کہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ 3 دن میں سیکھ لیں، باقی زندگی لگا دیں، انشاءاللہ پورا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا 2 سال اگر 10 منٹ روز دیں اور 2 سال لگائیں تو قرآن مجید کا کتنا ترجمہ آ جائے گا؟ یہ 2 سال بھی قرآن مجید کے لیے بڑے اہم ہیں۔ بچے نے ناظرہ صحیح پڑھا ہو تو 2 سال لگائیں تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ حفظ۔ ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی کتنے سال چاہیے؟ 2 سال۔ ترجمہ سیکھنے کے لیے بھی کتنے چاہیے؟ 2 سال۔ یہ قرآن مجید کے تینوں کورسوں کا ڈیوریشن دورانیہ کتنا ہے؟ تو جو بچے کو 2 سال ناظرے کا نہیں دیتے پھر وہ قرآن پڑھ لیتے کہ نہیں؟ وہ ہماری تقریر سن کے ان کا دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، جب قرآن کھولتے تو آتا کوئی نہیں۔ اس میں بچے کم مجرم ہیں اور زیادہ مسئلہ کن کا ہے؟ زندگی میں موقع ہی نہیں آیا، اور اسکول میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے قرآن کتنا اسکول میں پڑھا دیتے ہوں گے؟ نہیں ماں پڑھا دی ہے، وہ کتنا پڑھا دیتی ہوگی؟ جو اہتمام سے نادرہ نہیں پڑھتے اور کم از کم استاد سے 2 دفعہ بچہ قرآن سے نہیں گزرتا، وہ روانی سے نہیں پڑھ سکتا۔ واللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، غیر حافظ تھے، میرے رشتہ دار تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ حافظ غلطی کرے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اور میں بتا دیتا ہوں اس کو، کہتے مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے۔ اور ترجمہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں رات نہ قرآن مجید میں بات ہوئی تھی، رات جو بات ہوئی نا یہ ہوئی تھی، ابھی ہم سن رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ ساری ہم نے سنی۔ مگر جس کو سمجھ آئی اس کو سمجھ آئی کہ سب کو آئی ہے؟ کتنی باتیں گزری ایک سورت کے 2 رکوع میں۔ تو اللہ کرے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے گا اور ہمیں سمجھ آئے گا، اور اس کا فیصلہ کب کرنا ہے انشاءاللہ؟ آج کے دن۔ تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے بہت چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے زیادہ چیزیں ہمیں مانگنے سے دی ہیں، بن مانگے دی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کا حصہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا کیا معنی ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں گن سکتے بھائی، نہیں گن سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو چھٹاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، کہتا دیا اس نے اتنا ہے کہ اب مزید مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے تو کوئی لسٹ بنا کے اللہ کے سامنے رکھ دو۔ کہتے ہیں نا میں نے فائل تیار کی ہے، یہ ایم پی اے کو دینی ہے، یہ ڈی سی صاحب کو دینی ہے، یہ اے سی صاحب کو دینی ہے، یہ تحصیلدار کو دینی، یہ تھانے میں فائل جمع کرانی، یہ ڈی پی او صاحب کو دینی، یہ فائلیں بنائی ہوتی نا۔ خوش قسمت ہیں جو فائلیں بنا کے تہجد کے وقت کس کو پیش کر دیتے ہیں؟
اللہ کو، اور اللہ کا فیصلہ کہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا پورا کر دیتا ہوں۔ اے نبی یہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتا میں ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں بھی قبول کرتا ہوں، ان سے بھی کہو یہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر ان کو ہدایت چاہیے، رشد چاہیے، صحیح رستہ چاہیے تو پھر یہ میری بات مانیں، میں ان کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا اور مانتا ہوں، یہ بھی تو میری مانیں۔ تو اپنی زندگی کو طے کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کے بارے میں طے کرنا ہے۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسی سخت آیت ہے، ایسی سخت آیت ہے، کبھی سارے بچے کو بٹھا کے بندہ پڑھے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچا لو؟ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر، اور اس میں گیس نہیں جلتی، اس میں لکڑی نہیں جلتی، اس میں کون جلیں گے؟ انسان جلیں گے، پتھر جلیں گے۔ اس کے فرشتے جو ان کا اللہ تعالیٰ تعارف کراتا ہے، یا اللہ تو ہمیں قرآن عطا فرما دے، اس کی سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ اس کا رستہ عطا فرما دے، اس کی دعوت عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما دے، قرآن نہ ملے تو ہم اداس ہو جائیں۔ کریں فیصلے، اللہ سے مانگنا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صبح نہیں گزرتا دن، ہمارا دن نہیں گزرتا جب تک رات کو ساری چیزیں اللہ سے اپروو نہ کرا لیں۔ اسے کہتے دفتر آ کے بیٹھے ہو کیا کام؟ کہتا جی کل صاحب سے اپروو کرائے تھے، کام سارے ہوئے، بس میں نے ڈاک تقسیم کرنی، باقی کل میں نے سائن کرائے ہوئے۔ صبح شروع کرتا ہے، کہتے کیا کام؟ کہتا رات ساری عرضیاں منظور کرائی ہوئی، آج اوکھا کوئی نہیں۔ سورہ مزمل پڑھے گا ترجمے سے، شروع سے پڑھ لیں، بس میں اس میں چلا گیا نا پھر ہمارا موضوع رہ جائے گا۔ اللہ کہتا رات کو اٹھ چادر والے اللہ کے لیے کھڑا ہو جا، آدھی رات، اس سے کم زیادہ قرآن رک رک کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ میں تو اس میں ایک آیت میں لاتا ہوں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو رات کو کیوں تہجد پڑھ؟ تو آدھی رات قرآن کیوں پڑھ؟ گھنٹہ 2 گھنٹے کہ آدھی رات؟ آدھی رات 5 گھنٹے قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ ابھی مجھے اقبال سلفی صاحب کہہ رہے تھے میں نے 5.5 گھنٹے میں 18 پارے پڑھے، ماشاءاللہ بھی بتا رہے تھے۔ جو نصف وہ کرے گا رات کو تو کتنا قرآن پڑھے گا؟ 5 گھنٹے میں اگر چاہے تو 10 پارے پڑھ سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں تو پارا پڑھ ہی لیتا نا بندہ۔ اگر رات 10 گھنٹے کی ہو تو آدھی رات کتنی ہوگی؟ اور اگر اوزد کر دیں، اللہ کہتا ہے اس سے بھی بڑھا لے، تو میرے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کتنا قرآن پڑھا ہے؟ بقرہ، آل عمران، النساء، 5.25 پاروں کے قریب ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو پڑھنا تھا، رحمت کی دعائیں آتی، آیتیں آتی تو اللہ سے رحم مانگتے، عذاب کی آتی تو پناہ مانگتے۔ سجدہ کتنا تھا؟ اماں جی بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، تم میں سے کوئی 50 آیتوں کی تلاوت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر 50 آیتوں سے لمبا تو سجدہ تھا۔ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر زیادہ ہو گئی تو کھڑے ہو کے قیام کرنا مشکل تھا، تو پھر بیٹھ کے قیام کرتے، تو رکوع کس طرح کرتے تھے بتائیں؟ کھڑے ہو جاتے، 30 یا 40 آیتیں پڑھتے، اس کے بعد رکوع کرتے، یعنی بیٹھ کے قرآن پڑھتے، صرف رکوع کرنے کے لیے 40 آیتیں پھر پڑھ لیتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے کس لیے اٹھ جاتے کہ اب رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے لیے اٹھتے تو کتنی آیتیں پڑھ جاتے؟ 30 یا 40۔ تو ہم نے کیا کیا؟ کَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نا اس کو پنجابی میں لکھا ہے،
ان لک فی النہار سبحا طویلا، اگر آپ ان کی تفسیر میں پڑھیں گے نا، کہتے ہیں پینڈا بھی ہے تو ڈونگا بھی ہے، کہتے ہیں پنجابی میں اس کی سمجھ کہ ڈونگے پینڈے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، زندگی آسان نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی گہرائیوں گھاٹیوں سے گزرنا ہے، رات کو تہجد پڑھ کے دن کے سفر کی آسانی کر لینا۔ رات کو اگر موبائل چارج نہ کرے تو آپ میں سے کون کون استعمال کر لیتا کہ رات کو موبائل نہیں چارج کر کے سوتا، دن کو استعمال کر لیتا؟ گھر پہنچنے کے بعد پہلی جگہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ سرانے کی لایا ہوا ہے چارجر، پہنچے سارا لاندے نے، کہندے جے رات چارج نہ ہویا تو دن نکلے گا کیوں؟ موبائل چارج نہ ہو تو دن نہیں گزرتا، اور ایمان چارج نہ ہو تو دن نہیں گزرتا۔ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، طے کر لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو عید کی رات کو تہجد پڑھ لے گا اس کی تہجد انشاءاللہ چل پڑے گی۔ مگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مغرب میں مسجد بھری ہو اور ہم مغرب کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دیں کہ عید کا چاند دکھ گیا، شوال شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف، نماز، روزے سب قبول کرے، عشاء میں آئیں تو جو مغرب میں گئے ہوں وہ واپس نہ آئیں۔ مغرب میں گھروں کو جائیں، بستر لے کے سارے نمازی بھی اعتکافی بھی سارے جائیں، مغرب میں جائیں اور عشاء میں واپس۔ آج کی فجر والے عید کی فجر میں آئیں گے انشاءاللہ؟ یہ پرچی لکھ کے جیب پا لیں گے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ باقاعدہ پین کاغذ نہ لکھ کے تو جیب چھپا لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ 30 دن کی نمازیں ایک دن بھی گزارا نہ کریں۔ عید کے جو نماز ہے اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز میں؟ کیوں؟ زیادہ بڑی نماز کون سی ہے؟ اگر عید کے اجتماعوں میں یہ اعلان کیا جائے کہ جن نے فجر نہیں پڑھی، پاویں سورج چڑھ گیا پہلے فجر پڑھو پھر عید پڑھیں گے، تو کتنا کا مجمع اٹھ کے پڑھے گا؟ اگر قاری صاحب، مفتی صاحب کوئی کہے کہ بھائی فجر پہلے تو عید پہلے بعد سے، میں نا عید ادو شروع کراں گا، وہ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، عید سے پہلے کوئی اقامت نہیں ہے، عید سے پہلے کوئی اذان نہیں ہے، یہ ایسی نماز ہے نہ اقامت ہے نہ نماز اذان ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نفل نہ اشراق، کچھ بھی نہیں ہے۔ عید کے دن کوئی اشراق نہیں ہے، عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، عید کی نماز ہی ہے، مگر وہ تو فرض ہے نا، وہ تو پڑھی جائے گی کہ بھائی میں سب کو 10 منٹ دیتا ہوں، جس کی فجر رہتی ہے اللہ سے ڈر کے پڑھ لو، تو عیدگاہ کا منظر کیا ہوگا؟ ایک اور آسان کہہ دیتا ہوں، کسی جنازے میں یہ اعلان ہو کہ جس کو جنازے کی دعائیں آتی وہ پڑھ لے، اللہ اس کی قبول کر لے گا، اور جس کو نہیں آتی وہ پیچھے بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ دعا یاد کرو، اسی جنازہ پڑھنے تک ثواب ہو جائے گا، تو جنازے میں کھڑے ہونے والے کتنے ہوں گے اور پیچھے جا کے یاد کرنے والے کتنے ہوں گے؟ میری باتیں ممکن آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر یہ سمجھے کہ تو بات بنے گی۔ اگر توبہ بھی رات بڑی مانگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، صرف زبان سے توبہ کی ہے یا سیدھا رستہ اختیار کیا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر کیا کرے؟ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سیدھا رستہ اختیار کر لے، سیدھے رستے پہ چل پڑے، اپنی زندگی سیدھی کر دے۔ رستہ بھی سیدھا اختیار کر لے کہ صرف اللہم انک عفو استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور اللہم وقنا عذاب النار، اس کے اوپر ہچکیاں بندھی اور آنسو گرے، بہت اچھی بات ہے، بہت قیمتی ہے یہ آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے جس کے آنسو بہ گئے، اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جس طرح تھن میں دودھ واپس، جس طرح ممکن نہیں ہے کہ تھن میں دودھ واپس چلا جائے، جو اللہ کے خوف سے جس کے آنسو بہ جائیں یہ جہنم میں نہیں جاتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 جنتیں ہیں۔
جو ڈر جائے تو کیا سیدھا راستہ اپنا لیا؟ ابھی پڑھا نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کہ کچی توبہ؟ ہے مانو توبہ کرو اللہ کی طرف کس طرح؟ پکی، خالص، سچی، ایک نمبر توبہ۔ اور توبہ صرف زبان کا لفظ ہے کہ گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے؟ توبہ تو استغفار و ندامت کا نام ہے نا۔ اماں جی بیان کرتی کہ دو چیزوں کا مجموعہ توبہ ہے، ایک زبان سے استغفار کرنا، دوسرا ندامت کا ہونا۔ اور توبہ کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا، یا اللہ پچھلی تو معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کرتا۔ ہم سے تو عام چیزیں نہیں چھوڑی جاتی، صحابہ نے کیا چھوڑا؟ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو طلحہ کے اپنی والدہ کے خامد یا دوسرے ابا جی، ان کے ڈیرے پہ شراب پلا رہا تھا، دور سے کوئی آواز آئی تو مجھے ابو طلحہ کہنے لگے انس معلوم کر کیا ہوا؟ جب میں واپس آئے تو میں نے کہا کہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، شراب حرام ہو گئی، میں شراب پلا رہا تھا۔ تو کیا کہنے لگے؟ بہا دے، یہ مٹکے توڑ دے، مشکیزیں بہا دے۔ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہی، ایک دفعہ فیصلہ ہوا۔ ایک بندہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی اتاری اور کہا کچھ لوگ جان بوجھ کے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے چلتے، انگوٹھی زمین پہ پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لے، کسی اور استعمال میں لیا۔ کہتے جو انگوٹھی اللہ کے نبی پھینک دے میں کبھی اس کو اٹھانے کا نہیں، میں نہیں اٹھاتا اس کو۔ حالانکہ بات تو ٹھیک تھی، عورت کو دے دیتا، بیچ کے کسی کام میں لے آتا، مسیطے دے دیتا۔ ہمارے تو سود کے پیسے کتنے دینے ہیں؟ اچھے تھے او بھائی نہیں، اللہ کو حرام نہیں چاہیے، نیکی کے کاموں میں حرام کے پیسے نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا رزق حلال کریں گے، نمازیں پوری کریں گے، اپنے بچوں کو دین پہ لے کے آئیں گے؟ لے آئیں، میں بھی لے آؤں، ہوگا کیا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل کیے نیک عمل۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو کیا بنا دے گا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں، کیا سبحان اللہ، فرمایا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ جنت سے نکلنے والا بھی آخری ہوگا، اور جنت میں جانے والا بھی آخری ہوگا، اور جہنم سے نکلنے والا بھی، یہ ایک ہی بندہ ہے، جہنم سے بھی آخری نکلے گا اور جنت میں بھی۔ پھر غور کریں اس جملے کے اوپر، جہنم سے نکلنے والا بھی آخری ہے اور یہی جنت میں جانے والا بھی وہاں سے آخر میں نکلے گا، یہاں آخر میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، فرشتے سے کہیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھانا، بڑے گناہ روک لیں۔ جب اس کے گناہ سامنے آئیں گے تو وہ ڈر جائے گا کہ پکڑا کیا۔ جس اشتہاری کے اوپر 6 FIR ہوں، ایک بھی کھول دیجئے تو کہتا ہے کھاتا کھل گیا، ان میں بچتا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور وہ ان گناہوں کا انکار نہیں کر سکے۔ وہ گناہ اپنے دیکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، زندگی کے ریکارڈ فلم چلے گی، سب سامنے آئے گا، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز سب ریکارڈ میں موجود ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھ، لکھی بھی میرے اوپر گئی ہے، لوگ لوگوں پہ کتابیں لکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے کس پہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ مجھے پہ کتاب لکھی جا رہی ہے، ہر روز اس کا صفحہ بدل رہا ہے، ہر روز اس کا صفحہ بدل رہا ہے۔ میری زندگی پہ ہم لوگوں کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، لوگوں کی زندگی پڑھتے ہیں، حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کی آپ بیتی پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کتاب تو میری لکھی جا رہی ہے، لکھی بھی مجھ پہ جا رہی ہے اور پڑھنی بھی کس نے؟ میری کتاب لکھی جا رہی ہے اور پڑھنی بھی میں نے ہے، پڑھنی بھی کسی اور نے نہیں، مجھے کو میری کتاب پڑھنی ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک
हसीबा, आज तो अपने हिसाब के लिए खुद ही काफ़ी, नहीं बचेगा। कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई दरमियान में रुकावट, दाएं भी आग बाएं भी आग, अमल देखेगा अपने, घबराहट, ना माँ ना बाप ना रिश्तेदार, कख नहीं, तन्हा। और अमाल तो वो छोटे गुनाह दिखाएंगे तो उससे मफर नहीं होगा, मान जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तेरे गुनाहों को नेकियां बना दी। अच्छा, फिर मान जाएगा, कहेगा अल्लाह ताला मुझे अपने नामा माल में ना कोई कमी नज़र आ रही, मैं बड़े गुनाह तो जाए नहीं। जिन गुनाहों से डर रहा होगा उनके लिए क्या करेगा कि वो तो आए नहीं, उनके बदले नेकी क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें, कहा मैं उस शख्स को जानता हूँ, या अल्लाह तो हमें ऐसा कर दे कि दुनिया में हमारे गुनाह माफ़ करके पाक करके अपने पास ले जाए। वो औरत थी ना, लंबा वाक़या मैं सुनाता नहीं, आपने सुना, जिससे गुनाह हो गया था, बार बार आती थी कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दे, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दे, हत्ता कि संसार हो गई, पत्थरों के साथ रजम कर दी गई। खालिद इब्न वलीद ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खून पड़ा कि तू दुनिया में भी ऐसी रही, जाते जाते मुझे भी मैला कर गई। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, कहा खालिद अगर मदीने के 70 गुनहगारों पर मैं इसकी तौबा डाल दूँ तो अल्लाह बख्श दे। सैयदना उमर कहने लगे रज़ी अल्लाह अन्हु, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे जिसने ये गलती की? कहा उमर इसने तो ऐसी तौबा की है कि अपनी तौबा करने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की कि जान से गुजर गई। तौबा करने के लिए जान से गुजर गई, इसने तौबा के लिए जान ही दे दी। तो अल्लाह करे हम ज़ुबान से तौबा कर लें और इस्लाह कर लें। आए आखिरी बात आपसे कहूँ, ज़ाती इस्लाह करनी है। और दर्दमंद किसका बनना है, एहसास किसका करना है, उम्मत का। हम सिर्फ राहब नहीं हैं, हम सिर्फ ज़ातिया, हमारा दीन ज़ाती है कि इज्तिमाई है। ज़ाती इस्लाह इसलिए करनी कि मिल्लत और उम्मत का बोझ उठा सके, वरना अगर मामला ठीक ना हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने पेट भर के खाना खाया और करीब उसका हमसाया भूखा सोया, वो मुसलमान नहीं है। एक बिल्ली भूखी मार दी नेक बीबी ने, बांधी थी ना, वो मर गई, तो उस वजह से वो नेक बीबी कहाँ चली गई, जहन्नम में। और जहाँ उम्मत भूख में हो, जहाँ उम्मत भूख में हो, किस तरह मुमकिन है कि हमारे लिए गुजारा। इंशाअल्लाह मुसलमानों के बारे में सोचना, उनके बारे में कोई बेहतर करने की कोशिश करना, और हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखना कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाएगा। कभी ये ना कहना ओ जी नहीं गए, इस्लाम नहीं आना है, कश्मीर नहीं आज़ाद होना है, गज़ा ले अंजी रहना है। हमेशा कहना या अल्लाह तेरे वादे हैं कि तू मुसलमानों को फ़तह देगा। अल्लाह कुरान में लिखा है कि फ़तह मुसलमानों की, या अल्लाह अपने वादे पूरे कर दे। अल्लाह मज़लूम, ये मुसलमान मज़लूम है और मज़लूम के और तेरे दरमियान कोई रुकावट, अल्लाह तेरा तो फैसला है, तू तो मजलूम बंदे को कहता है कि मैं तेरा बदला ज़रूर लाऊंगा। बादलों से ऊपर उसकी दुआ उठती है, चाहे मुझे देर ही मैं कर दूं मगर मैं तेरा इंतकाम ज़रूर लूँगा, मैं तुझे तन्हा छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह मजलूम के साथ तो तेरी मदद है। या अल्लाह हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतें बेबस हैं, हमारे जवानों के लाशें उठ रहे हैं, अल्लाह वो किस कदर खंडरों में बैठे हैं, अल्लाह तो उनकी मदद कर और हमें उनकी मदद की तौफीक अता फरमा। ये दुआ करना और कोशिश करना। रही बात पाकिस्तान की, कल भी अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े किरदार दिए, आज भी पाकिस्तान मैदान में खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमला ईरान पे हुआ, 1000 बस्तियों के ईरान पे, ईरान के शाम में इन्होंने हालात ख़राब किए, सऊदी अरब के हालात इन्होंने ख़राब किए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सिलसिले इन्होंने चलाए, यमन बहरीन के हालात इन्होंने ख़राब किए, मगर बमुकाबिल अमेरिका और इसराइल हम ईरान के साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं चलते। वजह यह है कि हमला जिन्होंने किया इनकी गलतियां नहीं देखेंगे, इस वक्त दुश्मन को देखेंगे। कल भी ईरान पे हमला हुआ था, पाकिस्तान साथ था। कल वज़ीर ख़ारजा ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्यों करते हैं शुक्रिया अदा? ये जो कुछ दुनिया में नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान खड़ा हुआ, रूस आया तो पाकिस्तान खड़ा हुआ, नेटो आया तो कौन खड़ा हुआ?
اللہ تعالیٰ اس قوم کو کھڑا کرے گا۔ یہودیوں کے خلاف کھڑا ہونا تو اس ملک نے اللہ کی توفیق سے، یروشلم کی فتح ہونی تو پاکستان سے ہونی انشاءاللہ، مگر ہمارے لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے۔ دنیا تو جانتی، جو کل کہتے تھے پاکستان 157 نمبر پہ آگے ان کا پاسپورٹ، اور دبئی بہت آگے ہے، اور قطر بہت آگے ہے، اور کویت بہت آگے، آج کل آگے کون ہے؟ کہتے تھے وہ بڑے محفوظ ہیں، ہمارے تو کوئی امن ہی نہیں ہے۔ آج سب سے پرامن ملک خطے میں کون سا ہے؟ آج برج العرب اور برج دبئی والے ڈرے بیٹھے، برج الخلیفہ والے کیا بنیں گے؟ لوگ ان کے برج خلیفہ کے ساتھ حطف کی، غوری کی، غزنوی کی، بابر کی فوٹویں لگاتے ہیں۔ پاکستان نے دفاع اور میزائل بنائے، انہوں نے بلڈنگیں بنائی، بلڈنگوں والے گھبرائے بیٹھے ہیں اور میزائلوں والے ماشاءاللہ کھڑے اللہ کی توفیق سے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دے کے جاتا ہوں، کل تک کافروں کی نیٹو تھی، اب مسلمانوں کے نیٹو بنے گی انشاءاللہ۔ سعودی عرب میں سے امریکی بھاگ رہے ہیں، قطر میں سے امریکی بھاگ رہے ہیں، ایران میں سے یہودی نکل رہے ہیں، دبئی میں سے یہودی نکل رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سے اگر اڈوں سے امریکی نکلیں گے تو آئندہ وہ اڈے کس کے پاس ہوں گے انشاءاللہ؟ پاکستان۔ حرمین کا دفاع اللہ نے انعام کے طور پہ آپ کو دیا ہے۔ اگر خادمین حرمین شریفین ہونا بڑی سعادت ہے تو حرمین کے محافظ ہونا بھی کوئی کم سعادت، یہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ امت کو آج جوڑیں، کبھی ترکی، کبھی قطر، کبھی ایران، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے پاکستان کو اس سے بڑا کردار دینا ہے، اس نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، کس سے آزاد ہوا؟ بنگلہ دیش کل آزاد 71 میں نہیں آزاد ہوا تھا، وہ تو ہندوستان کی کالونی بنا تھا۔ 2025 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، کس سے آزاد ہوا ہے؟ ہندوستان سے آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان نواز حسینہ چلی گئی ہے اور اسلام پسند لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ ڈھاکہ میں، جو نعرہ لگاتے ہیں اسلام آباد سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کا دفاع، تجارت، تعلقات ایک ہیں۔ ہر آنے والا دن خیر کا ہے، ہر آنے والا دن بہتری کا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی بھی بڑی ترین مدد کس ملک سے ہو رہی؟ یہ روز ویڈیو آپ کے پاس آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے رمضان کو، روزوں کو، عبادتوں کو قبول کر لے اور استقامت کی نعمت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔